کرلوش اورہان کا نیا ٹریلر، یہ صرف ایک ٹریلر نہیں بلکہ ایک طوفان کی پہلی جھلک ہے۔ طاقت، دھوکہ اور انتقام کی ایک ایسی کہانی جو اب کھل کر سامنے آنے والی ہے۔ تو آئیے ان گہرے مکالموں اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کا جائزہ لیتے ہیں جو ایک بہت بڑی لڑائی کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اور ٹریلر کا سارا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے، آخری بات ابھی کہیں نہیں گئی۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک کھلا چیلنج ہے، ایک وعدہ ہے کہ تنازع ابھی ختم نہیں ہوا، کشیدگی اپنے عروج پر پہنچنے والی ہے اور کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سارا طوفان، یہ ساری کشمکش آخر شروع کہاں سے ہوئی؟ اس کی جڑ صرف ایک فیصلے میں ہے، ایک ایسا متنازع فیصلہ جس نے طاقت کے پورے توازن کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور تنازع کا مرکز ہے محاصرے کی کمان۔ جی ہاں، کمان کو اچانک تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں، یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو دو دھڑوں کو سیدھا ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ دیکھیں طاقت کا توازن کیسے بدلا ہے۔ کمان پہلے اورہان بے کے دھڑے کے پاس تھی اور اب اسے لے کر علاؤالدین کے والد کو دے دیا گیا ہے۔ اور جب علاؤالدین کے ساتھی یہ کہتے ہیں نا کہ آخرکار علاؤالدین کو اس کا حق مل گیا، تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ یہ فیصلہ کتنا بڑا اختلاف پیدا کر چکا ہے۔ لیکن بات صرف فیصلے کی نہیں ہے، اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوا کیسے۔ اس کے پیچھے شکوک و شبہات کے گہرے سائے ہیں، الزامات لگ رہے ہیں کہ یہ سب ایک سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو سب کی زبان پر ہے، یہ اصل شکایت ہے۔ جب ایک اہم رہنما موجود ہی نہ ہو تو اس کی پیٹھ پیچھے اتنا بڑا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس فیصلے میں کوئی قانونی حیثیت نہیں، یہ انصاف اور اصولوں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہاں سے کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ اب بات صرف الفاظ کی نہیں رہی بلکہ تلوار کی زبان میں ہو رہی ہے۔ یہ دھمکی بالکل واضح ہے کہ اگر سیاسی حکم کو زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو جواب ہتھیاروں سے دیا جائے گا۔ اور پھر بات دھمکیوں سے بھی آگے بڑھ کر ایک کھلی وارننگ تک پہنچ جاتی ہے، خبردار، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ لیکن اس سیاسی جنگ کے شعلوں کو ہوا کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ صرف اقتدار کی لڑائی نہیں ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، ذاتی تاریخ اور انتقام کی ایک شدید خواہش میں۔ اور یہاں آ کر ہمیں اس لڑائی کے پیچھے کی ذاتی دشمنی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک کردار اپنی بے عزتی اور مقام کھونے کا سارا الزام براہ راست اورہان پر ڈال رہا ہے۔ تو اب یہ لڑائی صرف سیاسی نہیں رہی، یہ ذاتی انتقام بن چکی ہے۔ اور یہ کوئی جذباتی رد عمل نہیں ہے، نہیں، یہ ایک سوچا سمجھا ٹھنڈے دماغ سے بنایا گیا منصوبہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ عثمان کے اعتماد کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا اور اپنے والد اور بھائی دونوں کا بدلہ لینا۔ مگر اس سارے خاندانی ڈرامے اور ذاتی انتقام کی لڑائی کے بیچ اصل داؤ پر کیا لگا ہے؟ ایک بہت بڑا، ایک تاریخی مقصد جو سب کچھ بھلا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ طاقتور بیان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل انعام کیا ہے۔ برسا کی فتح، یہ اندرونی لڑائیاں، یہ ذاتی جھگڑے ایک عظیم تاریخی فتح کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ سب صرف ذاتی انا کی جنگ نہیں بلکہ ایک پوری قوم کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ کیا یہ کردار اپنی ذاتی دشمنیوں اور نفرتوں سے اوپر اٹھ کر اپنی مشترکہ منزل کو پا سکیں گے، یا پھر ان کی یہ اندرونی لڑائی ان سب کو اور ان کے خوابوں کو ہمیشہ کے لیے لے ڈوبے گی؟ اس کا جواب تو اب آنے والا وقت ہی دے گا۔